پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اسی زمین پر اعلیٰ حضرت کا یہ لکھا ہوا کلام ہے۔ شاعر نے کہا ہے، روز محشر پیاس امت کی بجھاتے جائیں گے، روز محشر پیاس امت کی بجھاتے جائیں گے، جام کوثر رحمت عالم پلاتے جائیں گے۔ جن کے دل میں جل رہی ہے عشق احمد کی شمع، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، مقتدی ہو امام ہو، پیر ہو یا مرید ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہندوستانی ہو یا ترکستانی ہو، کہیں کا بھی ہو۔ شاعر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کے شعر کا صدقہ لے کر کے اس شاعر نے کہا ہے کہ جن کے دل میں جل رہی ہے عشق احمد کی شمع، نارے دوزخ سے اسے آقا بچاتے جائیں گے، نارے دوزخ سے اسے آقا بچاتے جائیں گے، اور جب صراط حشر سے گزریں گے عشاق رسول۔ عاشقان مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے شعر کا عکس لے کر کے شاعر نے کہا ہے کہ جب صراط حشر سے گزریں گے عشاق رسول، حضرت جبریل پر اپنا بچھاتے جائیں گے، حضرت جبریل پر اپنا بچھاتے جائیں گے۔ ماہ رمضان المقدس کا یہ نورانی مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ کی یہ 20 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ تاریخ اسلام میں فتح مکہ کی تاریخ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں 20 رمضان شریف کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر فاتح مکہ بن کر، قائد اعظم کا روپ لے کر، بے سہاروں کا سہارا بن کر، ظالموں کے ظلم کے شکنجے کو توڑنے والی شان لے کر، مظلوموں کا مسیحا بن کر، گرتوں کو اٹھانے والا بن کر، ایک بہترین داعی اعظم بن کر مکے کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے کانٹے بچھائے تھے مصطفیٰ کے، مصطفیٰ نے ان کے لیے پھول بچھا دیے، اور حال یہ ہوا کہ اسلام کی تبلیغ ہونے لگی، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے ہزاروں انسان اس دن دامن اسلام میں آ گئے۔ یہ اسلام کی پہلی تاریخ
20 رمضان المقدس کی ہے 8 ہجری کی، جس کو فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور کل کی جو تاریخ ہے وہ بہت اہم تاریخ ہے، فاتح خیبر شکن، حضرت علی شیر خدا، مشکل کشا، داماد پیمبر، امام حسن و حسین کے ابا حضور، سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر بطول، حضرت علی مشکل کشا کے شہادت کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں باتوں پر میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں گا، لیکن امام صاحب کی تقریر جو گزشتہ جمعے کو زکوٰۃ کے تعلق سے ہوئی ہے، اسی تقریر سے میں اپنی بات کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز قائم کرو، مصطفیٰ نے نماز کو قائم کر دیا ہے۔ یہاں ترجمہ کرنے میں بہت چوک ہو گئی ہے لوگوں سے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی تربت پاک پر کروڑوں درود اور سلام مصطفیٰ کے صدقے میں حاصل ہو کہ انہوں نے قائم کرو نہیں کہا، بلکہ قائم رکھو کہا۔ یعنی نبی دو جہاں نے نماز کو قائم فرما دی ہے۔ اے مومنوں، جو مصطفیٰ نے قائم فرما دی ہے اس کو ہمیشہ ہمیش قائم رکھو، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ یہاں عام لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور خاص لوگ بھی بھول جاتے ہیں، تو ترجمہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھو۔ اور آگے کی آیت پاک میں ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ مفسرین میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو امام المفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر 3 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے ایک پہلو پر عمل کیا جائے اور دوسرے پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ اور ان تینوں آیتوں کو انہوں نے ذکر کر کے پیش کیا، اور اسی آیات کو ہم اہل سنت و جماعت دلیل کی شکل میں بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت انہوں نے جو لی ہے وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کی اطاعت کی، نماز تو پڑھا مگر رسول پاک کی اطاعت نہیں کی، تو اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دوسری آیت پاک کو انہوں نے پیش کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اب اگر کوئی نماز تو پڑھتا ہے مگر صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تیسری آیت کو جو بتایا ہے انہوں نے کہا انشکر لی والی والدیک، اللہ بیان فرماتا ہے میرے شکر گزار رہو اور اپنے ماں باپ کی ناشکری نہ کرو، ان کی بھی شکر گزاری کرو۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا شکر تو بجا لاتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا، اختصار کے ساتھ بتایا ہوں کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے بیان فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نماز کو قبول کروانا ہے تو یہ حضرت علامہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنی ہی پڑے گی۔ اگر ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا شرف نہ حاصل ہوا، ہم مالک نصاب ہیں، تو ہماری نماز، ہمارے عبادات زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ نبی پاک صاحب العلا کی بارگاہ میں پہنچے، بڑے غریب تھے، کنگال تھے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مالدار بنا دے۔ اے ثعلبہ اگر مال تمہارے پاس آ جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کرتے آقا میں راہ حق میں خرچ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، پیاسوں کے لیے سبیلے لگاؤں گا۔ اے آقا اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دوں گا۔
سرکار کوئی جواب نہ دیتے ہیں، دعا نہیں فرماتے ہیں۔ کچھ دن پھر گزرا، پھر انہوں نے عرض کی آقا بہت غربت کا ماحول ہے، دعا فرما دے۔ سرکار پھر یہی کہتے ہیں سال بعد کیا کرو گے؟ عرض کرتے آقا یہ کام میں کروں گا۔ سرکار خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ کچھ دنوں کے بعد میں پھر انہوں نے کہا تو مدینے والے مصطفیٰ نے دعا کر دی، اے ثعلبہ کون سے مال کو پسند کرتے ہو؟ کہتے آقا مجھے بکری بڑی محبوب ہے۔ حضور نے کہا بکری لاؤ پالو، اللہ برکتیں دے گا۔ اتنی برکت ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی کہ اب وہ پہلے حضور کی اقتدا میں اس دور میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب کبھی کبھی مسجد میں آ رہے ہیں، حضور کی اقتدا میں کبھی کبھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بکریوں کے ریوڑ میں اتنی برکت ہو گئی کہ مدینہ طیبہ کی بستی سے دور ان کو بسنا پڑ گیا۔ اب 5 وقتہ نماز میں کبھی 1-2 وقت آتے تھے، وہ بھی چھوٹ گیا۔ اب جمعے کو آنے لگے۔ حال یہ ہو گیا کہ عید و بقرعید میں پہنچنے لگے۔ اسی مال نے حضرت ثعلبہ کو دور کرنا شروع کر دیا۔ جب نبی دو جہاں نے زکوٰۃ کے حکم کو پیش کیا تو زکوٰۃ کے مال کے نکالنے میں ان کو تردد محسوس ہوا۔ سرکار کے گوش مبارک تک آواز پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا ثعلبہ کے مال نے ثعلبہ کو برباد کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ پھر دور صدیقی آیا، اس دور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے مال کے حصول کے لیے قاصد کو بھیجا، انہوں نے مال کو پیش نہ کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو عمر فاروق کے دور میں وہ مال لے کر کے آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا کہ جس مال کو نبی پاک کی بارگاہ میں پیش نہ کیا گیا، جو مال امیر المومنین ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش نہ کیا گیا، اس مال کی جانب میں توجہ کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ بالآخر حضرت ثعلبہ کا واقعہ جو تاریخ کے اندر آتا ہے وہ بڑے درد و کرب کا ہے۔ مال جب تک ان کے پاس تھا نہیں تو حضرت ثعلبہ کو دنیا حضرت کے نام سے یاد بھی کرتی تھی، نبی دو جہاں کی قربت میں رہا کرتے تھے۔ مال آیا مگر مال کی محبت نے ان کو اتنا دور کر دیا جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک مال تو ان کا ہے لیکن ایک مال یار غار مصطفیٰ کا ہے، رفیق مزار مصطفیٰ کا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری زندگی کی ہر چیز مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جائے، یہی معراج زندگی ہے۔ میری شہزادی نبی دو جہاں کی زوجہ بن جائے، یہی معراج زندگی ہے۔ میرا بیٹا نبی دو جہاں کا غلام بن جائے، یہی معراج زندگی ہے۔ میرا مال نبی دو جہاں کی محبت میں قربان ہو جائے، یہی معراج زندگی ہے۔ میرا وجود نبی پاک کی محبت میں فنا ہو جائے، یہی معراج زندگی ہے۔ چنانچہ جب نبی دو جہاں نے اعلان فرمایا اے میرے پیارے صحابہ رب کے نام پر مال کو خرچ کرو تو سارے صحابہ ہیں، انہی میں ابو بکر کے ساتھ عمر فاروق بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہجرت سے لے کر آج تک ابو بکر صدیق نے اپنے سارے مال کو نبی کے نام پر قربان کر دیا ہے، خدا کی آماز پر قربان کر دیا ہے۔ ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، آج میں زیادہ مال لے کر کے جاؤں گا اور ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، سبقت میں لے کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ مال کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ایک حصہ نبی دو جہاں کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ عثمان ذوالنورین نے اپنے مال کے 3 حصے کیے، 2 حصہ اپنے گھر میں انہوں نے رکھا، ایک حصہ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مگر یار غار مصطفیٰ کے وجود کو دیکھو، مال تو کم ہے مگر جو بھی ہے اس میں اتنا دم ہے کہ جس دم کو دیکھ کر کے فرشتے بھی ناز کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے مال کو جمع کرتے ہیں، گھر میں جھاڑو کو لگاتے ہیں اور اس کوڑے کرکٹ کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، جسم کے اوپر جو لباس ہے سارے لباس کو اتار لیتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں، سر کے اوپر جو بھی مال تھا گھر کا سب کو رکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ نبی
دو جہاں مسکرا رہے ہیں، میرا یار آ رہا ہے، رفیق غار آ رہا ہے، آ رہے ہیں پیارے ابو بکر صدیق۔ اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، کون سے لباس میں آ رہے ہیں؟ ٹاٹ والا لباس پہن کر کے آ رہے ہیں۔ نبی دو جہاں نے کہا اے جبریل، اس سے پہلے کبھی تم نے ٹاٹ کا لباس پہن کر کے میری بارگاہ میں حاضری نہیں دی ہے، آج کیا وجہ ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر کے تم آ رہے ہو؟ تو پیارے جبریل کہتے ہیں اے نبی اللہ، اے اللہ کے حبیب، آج میں نے ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کے مابین، یہاں تک کہ آسمان کی بلندیوں پر جتنے فرشتے ہیں سب نے یہی لباس پہن رکھا ہے، چونکہ آپ کے یار نے آپ کی محبت میں ٹاٹ کے لباس کو پسند کر لیا تو رب کی قدرت نے آواز دی ہے اے میرے فرشتوں، میرے یار کی یاری کو دیکھو کہ میرے یار کا یار میری محبت میں کس طرح مال کو لے کر کے آ رہا ہے، چنانچہ تم بھی وہی لباس پہن لو جو میرا ابو بکر صدیق پہن کر کے آ رہا ہے۔ اب حال یہ ہوتا ہے نبی دو جہاں کی بارگاہ میں جب ابو بکر صدیق مال لے کر کے جاتے ہیں تو پیارے عمر کہتے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابو بکر سے کسی ماحول میں آگے بڑھ سکے، میں نے آدھا مال پیش کیا مگر ابو بکر صدیق نے نبی کے حکم پر سارا مال جو تھا سب کا سب پیش کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اے ابو بکر، مال تو لے آئے ہو، بچوں کے لیے گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ محبت تو دیکھو، پیار تو دیکھو، عقیدت تو دیکھو، انسیت تو دیکھو، نبی سے لگاؤ تو دیکھو۔ عرض کرتے آقا میں اپنے گھر میں دنیا نہیں مصطفیٰ کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں، آمنہ کے لال کا پیار چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو نبی دو جہاں کو اپنے گھر میں چھوڑ کر کے محبت کا چراغ جلا کر کے دنیا کے لوگوں کو کہتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو مال چاہیے، نبی کے غلام ابو بکر کو آمنہ کا لال چاہیے۔ ایسی محبت جب ہوتی ہے تو کوئی عام نہیں ہوتا ہے، صحابیوں کا سچا امام ہوتا ہے۔ نبی دو جہاں نے ان کو 17 وقت کی نمازوں کی امامت فرمانے کا حکم اپنے دور ظاہری میں عطا فرمایا، اور جو کل کی تاریخ ہے جو پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کی تاریخ ہے، لیکن چلتے چلتے جو تقریر کے لیے کہا گیا، تقریر تو امام صاحب کرتے ہیں لیکن چند لمحات کے لیے حاضر ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ بہت سارے سوالات لوگوں کے زکوٰۃ کے تعلق سے، فطرے کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے اور پاکی ناپاکی کے تعلق سے بہت آتے رہتے ہیں۔ جب میں امامت کرتا تھا 17 سال امامت جو کی، تو میں مسجد کے گیٹ پر ایک باکس لگوا دیا تھا کہ جس کو جو پوچھنا ہو اس میں لکھ دے، اس کا جواب جمعے کو دیا جائے گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے آپ سب بھی یہ چلن پیدا کریں، دین کی بات کو سیکھیں، دین سیکھیں، سکھائیں اور ثواب کمائیں، یہ مشن پیدا کریں اور مجاز بنائیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے جو گفتگو ہو رہی ہے حالات حاضرہ میں کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کس پہ نہیں ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دینا تھا اور ہم نے دیا نہیں، اور کس پہ دینا نہیں تھا اور ہم نے دے دیا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہو تو مجمع عام میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب یہ ناچیز دینے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں پوچھیں گے تو جو سوالات مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے اکثر پوچھے جاتے ہیں، مجبوراً مجھ کو اپنی طور پر یہ کہا جائے گا کہ قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ لیکن آپ لوگ بولیں گے تو ایک ماحول بنے گا، بے بولنے کے ماحولات جب بنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا چیزیں کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ آئیے پیارے علی کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر سوال کی جانب آتے ہیں۔ علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 عام الفیل میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ یہ نبی دو جہاں صاحب رونق کے بھائی لگتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں کبھی آپ نے ہم سب کے حضور کو بھائی نہ کہا بلکہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہی کہا۔ اور آج کچھ لوگ کیسے ہیں
جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو چلنے کا شعور نہیں ہے، وہ کہتے وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، معاذ اللہ کہتے رہیے ایسی جماعتیوں پر جو نبی دو جہاں کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، پیارے علی شیر خدا جو مصطفیٰ کے نسبی بھائی بھی لگتے ہیں، مگر پوری زندگی میں انہوں نے کبھی نبی دو جہاں کو بھائی نہ کہا، بلکہ آقا کہا، مولا کہا، مصطفیٰ کہا، رسول محتشم کہا، نبی مکرم کہا۔ وہ پیارے علی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، ان کی عظمت کو دیکھو۔ جب نبی دو جہاں کبھی کبھی اپنے چچا کے گھر جاتے اور حضرت علی کی ماں جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، وہ کہتی ہیں جب یہ آتے اور میں بیٹھی رہتی تو مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ اے فاطمہ بنت اسد، وہ کون ہے جو تمہیں مجبور کرتا تھا؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں وہ میرے پیٹ میں پلنے والا میرا بچہ علی تھا، جو نبی دو جہاں کے آنے پر ان کے استقبال کے لیے مجھے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتی ہیں ایک دن کا ماجرا تو ایسا ہو گیا کہ میرے شوہر ابو طالب نے مجھ کو دیکھا تو کہا اے فاطمہ تو حمل سے ہے، حمل کی حالت میں جلدی سے اٹھا مت کر، بچے کے صحت پر اثر پڑے گا، آخر وہ آتے ہیں تو تیرے بھتیجے ہی تو ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ کیا تھا، اس وقت کی بات میں پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے میں کیا کروں، میں چاہتی نہیں ہوں مگر مجھے اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب دوبارہ جب آئیں گے تو میں تجھ کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ سرکار کا آنا ہوا، علی کی ماں کا اٹھنا ہو رہا ہے، ابو طالب گردن کو دبا رہے ہیں، بیٹھو فاطمہ بیٹھو، یہ میرے بھتیجے ہی تو ہیں، بیٹھو فاطمہ بیٹھو، یہ میرے بھتیجے تو ہی ہیں۔ چنانچہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں بہت کوشش کر رہی تھی، اچانک ایک ایسی طاقت پیدا ہوئی جس نے مجھ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا اے فاطمہ تیرے جسم کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو کہتی ہے یہ طاقت کہیں اور سے نہیں آئی ہے بلکہ میرے پیٹ کے اندر رہنے والا بچہ خود اپنے بازوؤں کی قوت سے مجھے بار بار اکسا رہا ہے۔ اے ماں اٹھ جا، کیونکہ یہ عام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے رسولوں کے امام ہے۔ یہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہیں اور نبی دو جہاں کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ ہمارے آقا جب ابو طالب کے گھر آتے تو علی کی ماں یہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں رہ کر کے چلتا تھا اور ایسے انداز سے چلتا تھا جس طرح کسی میدان کے اندر کوئی گیند گردش کر رہا ہو، گھوم رہا ہو۔ اے علی کی ماں کیسے کیسے گھومتے تھے؟ کہتی ہے میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ جس جانب جاتا میرے پیٹ کا بچہ اپنے چہرے کو اسی جانب مول لیا کرتا تھا، جہاں جہاں وہ جاتے اسی انداز سے اپنے چہرے کو گھما لیتے تھے۔ اسی وجہ سے جب دنیا میں آتے ہیں، حرم کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں، دوپہر کی تماست ہے، پیارے علی مشکل کشا اپنے باپ کے گھر موجود ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں، مگر علی کی ماں غمگین، دنیا خوشیاں منا رہی ہے، ابو طالب غمگین۔ نبی دو جہاں کے کان تک آواز پہنچی کہ آخر بچہ آیا، لیکن خوشی کیوں نہیں منائی جا رہی ہے؟ مکے کی سرزمین پر جہاں بچے کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں تو یہاں خوشیاں کیوں نہیں ہے؟ کیوں غم ہے؟ باپ بھی غمگین، ماں بھی اداس، آخر کیا وجہ ہے؟ معلوم جب کیا گیا تو کہا یہ گیا کہ بچہ آیا ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، سینہ بھی صحیح ہے، وجود بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، مگر جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہے، اپنے آنکھوں کے اوپر دونوں ہاتھ کو رکھ رکھا ہے۔ ہم لوگ حیران ہیں، ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ ہٹ تو جاتا ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، ہم سب غمگین ہیں کہ بچہ نابینا تو نہیں پیدا ہوا، آنکھ کی روشنی چلی تو نہیں گئی۔ چنانچہ ہم سب کے آقا کہتے ہیں چلو
لے چلو، مجھ کو لے کر کے چلو۔ جب سرکار گئے ہیں، آپ نے پیارے علی کے پاس پہنچ کر کے اپنی چچی جان سے علی کو اپنی گود میں لیا، اور جیسے ہی گود میں مصطفیٰ نے علی کو لیا، علی نے ہاتھوں کو ہٹایا، آنکھوں کو کھولا، نبیوں کے نبی کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ پیارے علی ہیں جنہوں نے دنیا میں دیکھا تو سب سے پہلے نبیوں کے نبی کو دیکھا۔ ارے دنیا کعبہ کو دیکھتی ہے، مگر پیارے علی نے کعبے کے کعبہ کو دیکھا ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، حق کی ترجمان بولتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بولتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پیارے علی نے دیکھا دنیا میں تو سب سے پہلے کعبے کے کعبہ کو دیکھا۔ اسی وجہ سے اور صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے، اور علی شیر خدا کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم لکھا جاتا ہے۔ یہ شرف پیارے علی کو حاصل ہے۔ وہی پیارے علی، ایک روایت کے مطابق ایک ایسا موقع پیش آیا کہ آپ نے اعلان کیا جس کو جو پوچھنا ہو پوچھو۔ حضرت جبریل انسانی روپ میں آ گئے اور انہوں نے کہا، اے علی آپ کا اعلان ہے، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل ہیں کہاں؟ پیارے علی نے آنکھ کو بند کی، زمین کو دیکھا، دور دور کے لمحات کو دیکھا، کہا زمین کے کافی دوری وسعتوں میں جبریل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھا، کہا آسمان پہ جبریل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے تحری کرنے کے بعد میں کہا، کوئی اور نہیں، انسانی روپ میں میرے سامنے آپ ہی جبریل ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا، اے پیارے علی آپ کو علم کہاں سے حاصل ہو گیا؟ تو کہتے ہیں میرے آقا کا جب وصال ہوا، غسل شریف دیا جا رہا تھا، تو غسالے کے موقع پر سرکار کے بھون شریف پر پانی کے چند قطرے میں نے دیکھے، تو ان قطروں کو میں نے اپنے زبان اور ہونٹ سے چوس لیا۔ جس دن سے میں نے نبی پاک کے جسم اطہر سے لگے ہوئے پانی کے قطرے کو چوسا ہے، اللہ نے میرے نظروں سے پردوں کو ہٹا دیا ہے۔ اب دنیا کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، اے دنیا کے لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو غیب نہیں ہے، یہ غسالہ مصطفیٰ ہے جو نبی پاک کے جسم پاک پر قطرہ لگ جائے اس کو پیارے علی چوس لے تو دنیا کا سارا نظام ان کے نظروں کے سامنے آ جائے، تو جو ذات مصطفیٰ، جو شان مصطفیٰ، جو وجود مصطفیٰ ہے، ان کی شان کیا ہوگی؟ ارے اوروں سے جواب ہم کیوں لیں؟ اپنے آقا امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو میرے امام کہتے ہیں میرے آقا کے غیب کی شان تو یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے علی کی عظمتیں بہت ہیں۔ مقام صحابہ میں نبی دو جہاں، دونوں عالم کے سرکار نماز پڑھ کر آرام کرنے لگے، اور پیارے علی سے کہا، علی میں تھوڑا آرام کر لوں، زانو پیش کرو۔ انہوں نے زانو کو پیش کیا، مصطفیٰ آرام کرنے لگے۔ وقت عصر تھا، سورج بالکل ڈوبنے کے قریب تھا، پیارے علی کے زانو پر نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اب پیارے علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی دو جہاں کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہیں، بالآخر سوچتے ہیں کہ نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو اس کی ادا کی صورت شریعت نے بتائی ہے، مگر محبت اگر قضا ہو گئی تو اس کی ادا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، سورج غروب ہو گیا، پیارے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو نبی دو جہاں کے رخسار پر گرتے ہیں۔ میرے آقا نے آنکھیں مقدس کو کھول دی اور بولتے، ماں یوب کی کا یا علی، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے، آقا نماز عصر قضا ہو چکی ہے۔ سرکار نے کہا، علی نبی کی محبت میں نماز قضا نہیں ہوتی ہے بلکہ ادا ہی ادا ہوتی ہے۔ بیٹھے مصطفیٰ، ڈوبتے سورج کی جانب اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج وقت عصر پر ٹھہر گیا۔ آمنہ کے لال
امت کے غمخوار ہم سب کے مصطفیٰ نے کہا علی دل کھول کر کے نماز کو پڑھ لو۔ اب پیارے علی نماز پڑھتے ہیں، بہت سکون سے قیام، بڑے سکون سے رکوع، بڑے سکون سے سجدہ۔ لوگوں نے کہا علی کب تک نماز پڑھو گے؟ تو پیارے علی کہتے ہیں جب تک دل کو سکون نہیں ملے گا میں نماز پڑھتا ہی رہوں گا۔ علی آج سورج کو نہیں دیکھو گے؟ نہیں، آج میں سورج کو نہیں دیکھوں گا کہ کب ڈوبے گا، کب کیا کرے گا۔ آج تو سورج مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ کب علی کی نماز پوری ہوگی۔ لوگوں نے کہا سورج تو ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ تو سورج نے محبت کی زبان سے کہا اے دنیا کے لوگوں، روزانہ میں نکلا کرتا تھا دنیا کی گلی کے لیے، آج میں نکلا ہوں تنہا علی کے لیے۔ جب تک علی کی نماز پوری نہیں ہوگی میں ڈوب نہیں سکتا ہوں۔ یہ پیارے علی ہیں، ان کی شان یہ ہے۔ ارے نبیوں کے نبی دو جہاں اپنی لاڈلی شہزادی جس کے نکاح میں دے دیں ان کو پیارے علی کہتے ہیں۔ حسن و حسین جن کے چمکتے شہزادے ہو ان کے پیارے علی کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ جن کی زوج مکرمہ ہو ان کو پیارے علی کہتے ہیں۔ ان کی شان بڑی اعلیٰ اور بالا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 17 رمضان کی تاریخ پر آپ کے اوپر حملہ ہوا، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ 19 رمضان کی تاریخ میں فجر کے وقت ابن ملجم نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اور اتنا زخم شدید ہوا کہ 2 دن تک آپ نے استراحت فرمایا، اور 21ویں رمضان کو آپ نے جام شہادت کو نوش کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن بات بہت ساری باقی ہے۔ زیادہ تر جو سوال لوگ مجھ سے کیے ہیں اس درمیان لوگ یہ کیے ہیں کہ جیسے کہ ہماری گاڑیاں چلتی ہیں اور ہم اس کو کرائے پر چلاتے ہیں، تو یہ گاڑی ہماری 10 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کی ہے، 7 لاکھ کی ہے، تو کیا ان گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو حکم شریعت سن لیجئے کہ گاڑیاں چاہے 2 لاکھ کی ہو چاہے 50 لاکھ کی ہو، چاہے ٹرک ہو چاہے بس ہو چاہے چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو، جو آپ نے کرائے کے طور پر لے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کی آمدنی جو ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور وہ آمدنی جو آپ نے کمانے کے بعد میں نصاب میں ضم کر دیا اس کے بعد میں اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایسے ہی مکان ہے، دکان ہے جو ہزاروں روپے سے لے کر لاکھوں روپے کی ملکیت کا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے استعمال کے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اگر آپ نے اس کو کمانے کے لیے لیا ہے تو اس کی ملکیت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے، جو کرائے کی شکل میں آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے آج مجھ کو شاہ پورہ سے بھی یہاں آنے سے پہلے فون لگایا، اور وہ سوال ان کا تھا اور قیمتی سوال ہے، وہ جواب بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 لاکھ روپے کسی کو قرض کے طور پر دے دیے ہیں، وہ پیسہ ہمارے پاس آ نہیں رہا ہے، میں مالک نصاب ہوں الحمدللہ، زکوٰۃ ہر سال نکالتا ہوں، تو کیا اس پیسے کی بھی زکوٰۃ مجھ کو نکالنی پڑے گی یا نہیں؟ تو مسئلہ سن لیجئے کہ اگر آپ نے کسی کو کتنا بھی پیسہ ادھار کی شکل میں دے دیا ہے تو اس پر زکوٰۃ آپ کو نکالنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ مال آپ کا ہے اور آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، آپ اس کے مالک ہیں۔ مگر شریعت نے اس میں ایک شک یہ نکالی ہے کہ اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ مال آپ کے پاس واپس آ جائے گا تو آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر مشکوک ہے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو آپ کو نکالنا اس وقت ضروری ہوگا جب وہ مال آپ کے پاس آئے گا۔ اگر مال نہیں آتا ہے تو آپ کا زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ حکم معلق رہے گا۔ جب مال آئے گا تبھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر آپ نے نکال دیا ہے تو آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے 10 لاکھ روپیہ کسی کو قرض کے طور پر دیا اور وہ مال آپ کے پاس 5 سال نہیں آیا، تو 5 سال کی زکوٰۃ جب مال آئے گا ایک ساتھ نکالنی پڑے گی۔ ایسے ہی کچھ لوگ پلاٹیں لیتے ہیں زمین کے کاروبار کے لیے، بہت سارے پیسے لگا دیتے ہیں، تو جو پلاٹ اپنے کام کے لیے ہے، یعنی مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے یا اپنے رہائش کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو پلاٹ
آپ نے خرید رکھا ہے، جس کو بیچنے کے لیے تجارت کے لیے رکھ رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ دینے کا حکم اس وقت لاگو ہوگا جب آپ کا یہ پلاٹ بک جائے، تب دینے کا حکم لاگو ہوگا۔ لیکن اس ضمن میں ایک بات اور آ رہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے 5 سال پہلے کسی زمین کو خریدا تو اس کی زکوٰۃ کا 5 سال کے حساب سے جو پیسہ لگایا گیا ہے اس انداز سے زکوٰۃ دینی پڑے گی یا آج کے بھاؤ کے حساب سے دینی پڑے گی؟ تو آپ نے جس سال خریدا ہے اس سال کی زکوٰۃ اسی ریٹ سے ہوگی، دوسرے سال اگر اس کی لاگت بڑھ گئی ہے تو اس انداز سے آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی زمین بک جاتی ہے تو ہر سال زکوٰۃ دینا ہے، آپ کی زمین اگر 20 سال تک نہیں بکتی ہے تو 20 سالوں کا زکوٰۃ ایک ساتھ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ مسائل شریعت ہے، اور اسی کے ساتھ جیون بیمہ ہو گیا جس کو LIC کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈاک کے اندر جو فنڈ جمع رہتا ہے، اور GPF جو لوگوں کے ہوتے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں جس پر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ لیکن وقت بہت پورا ہوا، بات بہت ساری باقی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل حقہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ایک ضروری بات اور جو میرے ذہن میں ابھی فی الفور آیا ہے، تھوڑا سا وقت دے دیں، اور یہ ہوتا ہے کہ وقت دینے میں ہم لوگ تھوڑا سا بڑی تساہلی کرتے ہیں۔ ابھی تراویح کی نماز مسجدوں میں ہو رہی ہے، اور مسجدوں میں تراویح کی نماز جو ہوتی ہے اس میں آج کل مقابلہ چل رہا ہے۔ شہر کی 4 مسجدوں کا میں نے جائزہ لیا جس میں مقابلہ چلتا ہے۔ ایک امام صاحب نے 20 رکعت نماز کو 23 یا 24 منٹ میں پڑھا دیا، تو دوسرے امام نے اس کے مقابلہ میں 19 منٹ میں پڑھایا۔ تو ایک امام نے کہا اب 4G کا دور نہیں ہے، اب 7G کا آ گیا ہے، تو انہوں نے 17 منٹ میں 20 رکعت نماز پڑھا دی۔ اب آپ سوچتے ہیں وہ کون امام ہیں؟ نام لے نہیں سکتا، بوڑھے ہیں، مگر اسپرٹ ایسی کہ اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی کچھ مسجدوں میں یعلمون، تعلمون اور سالمون کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ ورزش کرنے سے بچو۔ فقہا بیان فرماتے ہیں اگر پورے ماہ رمضان میں ایک قرآن پڑھنے پر کسی نمازی کو گراں محسوس ہو رہا ہو تو اس کی گرانی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ نماز کو نماز کی طرح ہی پڑھا جائے گا، قرآن کو قرآن کی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ اب یعلمون تعلمون کرنے والے، علم تنا کیف سے لے کر کے والناس تک کی ساری صورتیں ایک سانس میں پڑھنے والے، ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مقابلہ کرنے والے کہیں اگر حدیث پاک میں یہ نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں آمین کہا جائے تو سانس بھی نہیں توڑتے، الحمدو کے ساتھ علم ترا بھی ایک سانس میں پڑھ کر کے اللہ اکبر کہہ دیتے۔ ارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ذرا اللہ کے بندو، اس کو بھی تو دیکھو، نمازیں اپنی کیوں برباد کر رہے ہو؟ نمازیں برباد مت کرو۔ 4G کا دور چل رہا، 4G کے حساب سے سکون اور اطمینان سے نماز پڑھو۔ 7G کی تراویح سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ماڈرن افطاری بہت لوگ کرتے ہیں، ماڈرن سحری یہ بھی لوگ کرتے ہیں، پلان بھی بناتے ہیں۔ ماڈرن افطاری کیا ہے؟ آپ کہتے ہوں گے یہ کون سی افطاری آ گئی؟ اب تک ہم نے نماز کے ذریعے جب دیکھا لوگوں میں کہ افطاری کا چلن ہوا تو لوگ کہتے ہوئے سنت کے مطابق افطار کرو، لیکن آپ نے ماڈرن افطاری کا نام کہاں سے دے دیا؟ تو ماڈرن افطاری وہ ہے جو 500 روپیہ خرچ کیا جائے یا 50,000 خرچ کیا جائے، میڈیا کو بلا کر بار بار دکھاتے ہیں، اخباروں میں چھپاتے ہیں، فوٹو دکھاتے ہیں، یہ ہم نے کیا، وہ ہم نے کیا، ایسا ہم نے کیا، اتنے لوگوں کو کھلا دیا۔ ارے یہ ماڈرن دکھاوا افطاری کوئی کام نہ آئے گا۔ اگر 50,000 کی افطاری آپ کرانا چاہتے ہو تو ایک دن کی افطاری سے بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے کے 10 گھروں کو چن لو جو غریب نادار لوگ ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ٹھیلا چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرنے کے بعد میں گھر پہ آتے ہیں تو پانی اور کچھ چیزوں سے افطار کرتے ہیں۔ ایسے گھروں کو چن لو اور بند مٹھی ان کے گھر جا کر کے افطار کا سامان پہنچا دیا کرو۔ یہ ایک دن کی ماڈرن کی افطاری جو زمانے کو دکھاتے ہو کام نہ آئے گی۔ اگر وہ افطار کرنے والا غریب مسلمان
افطار کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیا تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار رہے گا، وہاں بھی بیڑا پار رہے گا۔ ایسے ہی دکھاوے کی جو سحریاں ہوتی ہیں وہ بھی قابل مذمت ہے۔ دکھاوے کی سحری مت کیجیے، دکھاوے کی سحری کام نہیں آئے گی۔ ایسی سحری کیجیے جس میں دین کی باتیں ہوں، ایسی سحری کرائیے جس میں دین کی تبلیغ ہو، تو وہ سحری کام آتی ہے، فائدے مند ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کھل کر کے دیجیے، صدقات کو چھپ کر کے دیجیے، زکوٰۃ بتا کر کے لوگوں کو دیجیے، اور یہ بتائیے کہ ہم نے 10,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، 20,000 روپیہ دارالعلوم کے رسید کے چندے میں کٹایا، بتائیے لوگوں کو۔ اس کے بتانے کا حکم ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کو دیں، اور صدقات کو چھپا کر کے دو، چھپا کر، جتنا ہو سکے اتنا چھپا کر کے دو۔ آپ صدقہ دے رہے ہو، اپنے بیٹے کو بھی مت بتاؤ، بیوی کو بھی مت بتاؤ، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، آپ اپنے ہاتھ سے کام کرو۔ جتنا چھپ کر کے صدقہ دو گے اتنی ہی زیادہ نیکی اللہ عطا فرماتا نظر آئے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے مابین رکھی ہیں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔